السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج سے شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اردو کا قاعدہ۔ جو حضرات بالکل بیسک سے زیرو سے اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ کر بڑی آسانی کے ساتھ اردو پڑھ سکتے ہیں، اردو سیکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، یہ قاعدہ کون سا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ دیکھ لیجیے، اردو کا قاعدہ برائے مدارس اسلامیہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، انجمن حمایت اسلام لاہور۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے نام سے یہ مرتبہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے نام سے آپ کو ملے گا۔ کہاں ملے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، مکتبہ فیض اصغر جامعہ مارکیٹ نزد دفتر مظاہر علوم سہارنپور۔ ٹھیک ہے، پڑھیے۔ الف با پا تا تا ثا جیم چا حا خا۔ یہ دیکھیے ان چاروں کی شکل بالکل سیم ہے، ایک جیسی ہے، اور ان پانچوں کی شکل بالکل ایک جیسی ہے، فرق نقطوں کا ہے، اور اس کے اوپر چھوٹی توئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم انہیں کس طریقے سے پہچانیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آگے پڑھ لیجیے پہلے۔ دال ڈال ذال را، یہ زال ہے، زال۔ ٹھیک ہے، جب ہم جیب نکالیں گے اور اوپر والے دانتوں پہ جیب لگائیں گے، سامنے والے ہلکی سی جیب، تو تب بولتے ہیں زال۔ زال بولنا ہے اسے، سے زال۔ را را زا زا، یہ سب بڑی زا بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، اور کیا بولتے ہیں اسے کیا نہیں بولتے، اور ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک یہ سین شین صاد صواد ضاد توئے ضوئے۔ پڑھ لیجیے۔ عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھو، سب سے پہلے حروف کی پہچان ہونی چاہیے، کہ کہیں بھی کوئی بھی حرف آئے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ پہچان لیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو حروف پہچاننے آنے چاہیے، یعنی اگر آپ سے ABCD نہیں آتی تو پورے ورڈز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے اردو میں الف با نہیں آتا تو آپ پورا لفظ نہیں پڑھ سکتے کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ صحیح ہے، تو ان کی پہچان کیسے ہوگی اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کو ترتیب وائز پڑھنا ہے، یہ سیدھا سیدھا جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو اسے اپوزٹ سائڈ سے یاد کرنا ہے، بالکل پکا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مان لو اگر میں ادھر سے پڑھوں یہاں ہاتھ رکھ کر، تو یہ کیا ہے سا، یہ کیا ہے ٹا، یہ تا، یہ پا، اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ سا تا تا پا با الف خا حا چا جیم زا، یہ بڑی زا بولتے ہیں اسے، یہ زا را را زال ڈال دال دال۔ صحیح ہے، ان تینوں کی شکل ایک سی ہے، اور ان تینوں کی شکل ایک سی ہے، چاروں کی، سوری۔ پڑھیے۔ زوئے توئے ضاد صاد شین سین
گاف، کاف، قاف، فا، غین، عین، ہا، واو، نون، میم، لام، یا، حمزہ۔ ایک چیز، اگر آپ کو اس طریقے سے پکا یاد ہو جائے، دونوں سائڈ سے یہ پکا یاد ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دوسرا اسٹیپ یہ ان کے ڈاٹس یاد کرنے ہیں۔ حروف پہچاننے کے لیے دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ان کے ڈاٹس یاد کرنے ہیں، اور وہ بھی منہ زبانی ہونا چاہیے، یعنی بن دیکھے۔ صحیح ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس حرف کے نیچے کتنے ڈاٹس ہیں، کتنے نقطے ہیں، اور کس حرف کے اوپر کتنے نقطے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ان کے نقطے یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا حرف ہے با، جس کے نیچے نقطہ ہے۔ پہلا حرف ہے الف، لیکن الف کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا حرف ہے با، جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ تو ہم ایک نقطے سے یاد کریں گے۔ ایک نقطہ کس کس کے نیچے ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ کس کس کے نیچے ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ایک نقطہ دو حرف کے نیچے ہوتا ہے، جیم کے بیچ میں نہیں سمجھنا، جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے۔ با کے نیچے اور جیم کے نیچے ایک ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اب ہم دیکھیں گے کہ ایک نقطہ کس کس کے اوپر ہوتا ہے۔ دو حرف کے نیچے ایک ایک نقطہ، اور اب ہم دیکھیں گے ایک نقطہ کس کس حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے یہاں سے، خا کے اوپر ایک نقطہ، زال کے اوپر ایک نقطہ، زا کے اوپر ایک نقطہ، اور غاد کے اوپر ایک نقطہ، زوئے کے اوپر ایک نقطہ، اسی طریقے سے غین کے اوپر ایک نقطہ، فا کے اوپر ایک نقطہ، اور یہ دیکھیے نون کے اوپر ایک نقطہ۔ تو کتنے حرف ہوئے، 7 حرف ہوئے۔ کتنے، 7۔ خا، زال، زا 3، غاد 4، زوئے 5، اور جی غین 6، فا 7، اور نون 8۔ 8 حرف ہوئے۔ کتنے حرف ہوئے، 8، ٹھیک ہے۔ تو 8 حرفوں کے اوپر ایک ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پہلا آپ کو ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے وہ یاد کرنے ہیں، اس کے بعد ایک نقطہ کتنے حرفوں کے اوپر ہوتا ہے وہ یاد کرنے ہیں، صحیح ہے۔ تو ایک نقطہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، مطلب ہمیں ایک نقطہ یاد ہو جائے گا کس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، کس کے نیچے، کس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے دو نقطوں کی بات۔ دو نقطے کس کس کے اوپر ہوتے ہیں، تو دو نقطے صرف 2 حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ دو نقطے صرف 2 حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تا، اور نمبر 2 بڑا قاف۔ بڑا قاف جو ہے یہ ہے، دیکھو یہ بڑا قاف ہے۔ 2 نقطے 2 حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں، بڑا قاف اور تا۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں، 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں، تو 2 نقطے 2 حرفوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ 2 حرف میں بھی آپ ایک ہی حرف مان لیجئے۔ یا کے نیچے 2 نقطے ہوئیں گے، اور یا کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، یعنی 2 نقطے اگر کہیں بھی آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یا ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گے کیا ہے، یا ہے، صحیح ہے۔ پھر آیا ہم نے دیکھنا ہے 3 نقطے۔ 3 نقطے کس کس حرف کے اوپر ہوتے ہیں، تو 3 نقطے 3 حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ 3 حرفوں کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ سا کے اوپر 3 نقطے، اور جی یہ بڑی زا کے اوپر 3 نقطے، اور بڑے شین کے اوپر 3 نقطے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 نقطے سا کے اوپر، اور جی بڑی زا کے اوپر، اور بڑے شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی، اس کے بعد دیکھنا ہے ہمیں 3 نقطے کس کس کے نیچے ہوتے ہیں۔
3 حرفوں کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور 2 حرفوں کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں. نمبر 1 پا اور نمبر 2 چا. پا اور چا، ان دونوں حرفوں کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں. بس یہ اتنا کام ہے. اگر آپ نے ان کے ڈاٹس یاد کر لیے تو آپ آسانی کے ساتھ کہیں بھی حرف پہچان سکتے ہیں. کہیں بھی آپ حرف پہچان سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر آپ نے ڈاٹس یاد کر لیے ان کے. صحیح ہے. ایک چیز اور، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ٹا. کیا یہ ٹا؟ ٹا کی طرح ہم اسے بولتے ہیں ٹا، جیسے ٹے سے ٹماٹر ہوتا ہے. یہ ہے ڈال اور یہ ہے ڑا. جو لڑکا لڑکی والا ہوتا ہے نا، اڑے، وہی ہوتا ہے اڑا. اور یہ ڈال. ڈال جیسے ڈے سے ڈھکن ہوتا ہے یہ. تو اس طریقے سے ہندی میں یاد کیا ہوگا آپ نے بچپن میں. تو یہ کیا ہے؟ ڈال. صحیح ہے. تو ابھی نا ہم تینوں کے اوپر ان کی چھوٹی چھوٹی توئے ہے. جب آگے حرف آئیں گے یہ تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ان کی پہچان میں آپ کو بتا دوں. ان کی پہچان آپ کو ایسا کرنا ہے، دیکھو ٹا کے بعد کوئی بھی حرف مل کا آ سکتا ہے، جوائن ہو کا آ سکتا ہے، لیکن ڈال کے بعد اور اڑے کے بعد کوئی حرف جوائن ہو کر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی نہیں آ سکتا. مان لیجیے میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں، یہ ادھر لکھ کر دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے ٹا اور یہ ہے ڈال اور یہ ڑا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے ٹا کے بعد الف مل کے آ جائے گا، یہ ٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن دال کے بعد الف مل کر نہیں آ سکتا، ڈال کے بعد سوری. اور نہ آڑے کے بعد اگر ملاؤ گے تو وہ بھی ٹا ہو جائے گا. یہ بھی، یہ تم اسے غلطی پڑھو گے، سمجھ رہے نہیں؟ مطلب اگر دیکھا تو یہ ٹا بھی نہیں ہونا گا اور یہ کچھ بن جائے گا، کیونکہ اس طرح کا یہ پھر یہ اتنا غلط ہو جائے گا، پھر یہ ٹا بھی صحیح سے نہیں بن پائے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی حرف مل کر آ رہا ہے آگے سے تو وہ ٹا ہوگا. اور دال کی پہچان اس طریقے کی میں نے آپ کو بتائی، یہ ایسا ڈال ہوگا اور یہ اڑے ہوگا. ٹھیک ہے، ان کے آگے کوئی بھی حرف مل کر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہو گئی. آپ کو میں نے بتایا تھا اس زا کے بارے میں، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ زا بڑی زا ہے یا ہے. تو یہ فارسی زبان کا حرف ہے. فارسی زبان میں اسے جو پروناؤنس کیا جاتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسے یہ پروناؤنس کیا گیا ہے. یہ کوئی کہتا ہے کہ سے پروناؤنس کیا گیا سین سے، لیکن کوئی کہتا ہے زا پروناؤنس کیا گیا. تو ہم اس سے جو نا کچھ ورڈس آتے ہیں جیسے مزدہ، ازدہا، تو اس کا پروناؤنس اصل میں یہ ہے مجدہ. ٹھیک ہے، اس کا پروناؤنس کیا کرنا ہے، اسے ہم نے کیا بولنا ہے؟ یہ کی طرح بولنا ہے. باقی اگر کوئی اور آپ کو بتاتا ہے اور وہ اس بات کا مطلب اچھے سے کلیئر کرتا ہے کہ یہ زا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اور ایک چیز یہ اس میں آپ کو بتا دوں، اس سے بہت ہی کم نہ کے برابر حرف دکھیں، ورڈ دکھیں گے آپ کو اردو کے اندر. کچھ ہی ورڈ ہے گنے چنے، باقی یہ ورڈ بہت ہی کم یوز ہوا ہے. صحیح ہے، ایک چیز یہ ہو گئی. نمبر 1 آپ کو ترتیب سے حروف یاد کرنے ہیں. نمبر 2 رینڈملی یاد کرنے ہیں، یعنی حروف اچھے سے یاد ہو جانے چاہیے. نمبر 3 نقطے یاد کرنے ہیں، ڈاٹس یاد کرنے ہیں ان کے، کہ کس طریقے سے ہم انہیں مطلب ڈاٹس کو یاد کریں، اور ڈاٹس کو یاد کرنے کے بعد کس طریقے سے ہم انہیں پہچان لیں کہیں بھی اگر حرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی. انشاءاللہ آگے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. ایک چیز میں آپ کو اس کے اندر یہ بتا دوں، ڈاٹس میں نے اس لیے بتایا آپ کو، دیکھ رہے ہیں جیم، چا، ہا، خا، ان چاروں کی شکل سیم ہے. یہ اگر کسی حرف کے ساتھ لکھا آئیں گے نا تو اتنا لکھے جائیں گے، بس اتنا سے لکھیں گے. اسی کو ہم جیم بن گئے اور اسی کو ہم چا بنا لیں گے اگر کہیں چا کی ضرورت ہے، اور اسی کو ہم ہا بنا لیں گے، یعنی اس کے اوپر کچھ نہ ہو تو ہا بن گیا، اور اسی کو ہم خا بنا لیں گے. سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے یہ با ہے،
مان لو فار ایگزامپل یہ کسی حرف کے ساتھ آیا تو اتنا لکھا آئے گا بس چھوٹا سا، ایک نقطہ اگر اس کے نیچے آئے گا تو با ہو جائے گا، اور 3 نقطہ آئیں گے تو پا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 2 نقطہ آئیں گے تو تا ہو جائے گا اوپر، ٹھیک ہے، اور 3 نقطہ آئیں گے اوپر تو سا، اور اگر اوپر ٹا بنا ہوا آئے گا یہ تو یہ بنا ہوا آئے گا تو ٹا بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم پہچان لیں گے انہیں، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے دال، ڈال، دال، زال، ان تینوں کی شکل سیم ہے، خالی آئے گا تو دال ہے، اوپر تو یہ آ گیا تو ڈال ہے، اور اوپر ایک نقطہ آیا تو دال ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے چاروں، را، ڑا، زا، زا، خالی آیا تو را، اور تو آیا اوپر تو ڑا، ایک نقطہ آیا تو زا، اور 3 نقطہ آئے تو بڑی زا، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو نا آگے پہچان لو گے، ایک حرف اور بتا دیتا ہوں، تا اور بڑا قاف، کیا ہے؟ تا اور بڑا قاف۔ بڑا قاف اور تا میں فرق ہے کہ قاف اوپر سے ایسے موٹا سا آتا ہے، موٹا سا، لیکن تا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں اگر اللہ نے چاہا تو اچھے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور کمنٹ کر کے بتانا کہاں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔